تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں، یہاں اس آیت کے اندر جو ظلم کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب وہ ظلم نہیں ہے جو آپ کے ذہن میں آیا ہے۔ اس آیت کے اندر ظلم کا مطلب وہ والا ظلم ہے جو سورہ لقمان کے اندر آیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو معنی کیا ہوا؟ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ نہ کرے، ان کے لیے امن ہے، وہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو جہاں یہ بات نکلی تو یہ بات بھی یہاں نکلی کہ دیکھیں صحابہ بھی محتاج تھے کہ نبی علیہ السلام تشریح کریں اللہ کی کتاب کا کیا معنی مفہوم ہے۔ تو یہاں انکار حدیث، منکرین حدیث کا بھی رد ہوتا ہے اور تبلیغی جماعت کا بھی رد ہوتا ہے، کیونکہ تبلیغی نصاب کے اندر بے شمار شرکیہ واقعات ہیں۔ ان شرکیہ واقعات کی وجہ سے جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو شرک کو چھوڑ دو، تو کئی دفعہ وہ کہتے ہیں اچھا آپ تبلیغ کو روکنا چاہتے ہیں، ہم تو بڑے پرامن ہیں، آپ تبلیغ کو روکنا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی نہیں، اللہ کے بندو ہمارے بھائیو، ہم تبلیغ تمہاری نہیں روکنا چاہتے، ہم کہتے ہیں جتنی تم تبلیغ کر رہے ہو اس سے 100 گنا زیادہ تیز اس کی وہ کر دو، لیکن شرک کی تبلیغ نہ کرو، فضائل اعمال کی تبلیغ نہ کرو، تبلیغ کرو قرآن کی، صحیح حدیث کی۔ تو کبھی آپ نے ان کے ہاتھ میں قرآن یا حدیث کی، بخاری کی کبھی جلد آپ نے دیکھی ہے؟ مجھے چھوٹا سا واقعہ یاد آیا، لاہور وہ نہیں کراچی یونیورسٹی میں وہاں زور کی صلاۃ پڑھی، وہاں جو یونیورسٹی کی وہ ہے، تو اس کے بعد دیکھا کہ ایک جگہ دائرہ بند کیے ہوئے یہ تبلیغی جماعت والے ہیں، بڑے بڑے پروفیسر وہاں بیٹھے ہوئے۔ تو میں وہاں قریب گیا تو میرے کانوں میں یہ آواز آئی کہ وہ اختتامی کلمات کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہی کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، یہی کلمہ صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے، اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی عزت دی، ان کو کتنی کامیابی دی، اور ہمیں ہر جگہ جو ہے وہ مار پڑ رہی ہے، لہذا وقت لگانے کی ضرورت ہے اور محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں نے کہا حضرت صاحب اگر اجازت دیں تو ایک بات کہوں؟ ان کہاں کہیے جی۔ میں نے کہا کلمہ وہ بھی وہی پڑھتے تھے جو ہم پڑھتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ان کے ہاتھ میں قرآن ہوتا تھا، میں نے قرآن کی طرف اشارہ کیا وہاں جو مسجد کے اندر تھے، اور آپ کے ہاتھ میں یہ فضائل اعمال ہے۔ جس دن آپ نے فضائل اعمال رکھ کے قرآن ہاتھ میں لے لیا، اس دن دیکھیے رزلٹ بھی وہی نکلے گا۔ تو ایک دم ان کے امیر نے چیخنا شروع کر دیا کہ اچھا اس میں بھی تو قرآن و حدیث ہی ہے نا جی۔ تو میں نے کہا قرآن و حدیث بھی ہے، ساتھ شرک بھی ہے، شرک یا واقعات بھی ہیں۔ اسی کے اندر آپ کو ملے گا حضرت نے قبر سے ہاتھ نکال کے اونٹ کو ذبح کر دیا، نہر کر دیا۔ اسی کتاب میں آپ کو ملے گا حضرت نے اشرفیوں کی تھیلی پکڑا دی، قبر سے ہاتھ نکال کے روٹی پکڑا دی، مسافہ کیا، باہر والے آدمی کو مردے نے ہاتھ بار نکال کے مسافہ کیا۔ یہ ساری چیزیں اسی کتاب کے اندر سے ملے گی۔ اللہ کے بندو، اس سے زیادہ قبر پرستی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اتنی زیادہ کچھ پھیلا دیا۔ اب جب ان کے اوپر میں نے انگلی رکھی ہے پھر آپ چیخنا شروع ہو گئے ہیں کہ ارشد صاحب آپ نے زیادتی کر دیا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ شرک کے فتوے لگا دیتے ہیں، اصل میں چھوٹی باتوں پر نہیں لگاتے ہیں، شرک ہوتا ہے وہ آپ کو وہ چھوٹا نظر آ رہا ہے، یہ مسئلہ ہے، کیونکہ آپ کا وہ قرآن کا ظاہری بات ہے، اگر جس کا فہم ہوگا قرآن کو سمجھتا ہوگا وہ تو شرک کو سمجھ جاتا ہے۔ اب بتائیے کہ تبلیغی نصاب کے اندر بھی شرک کوئی نہیں ہے، تو پھر آپ کو کہاں شرک نظر آئے گا؟ بتائیے، پھر تو آپ کو نہیں نظر آئے گا۔ پھر تو آپ آنکھیں بند کر لیں، آپ کو سورج بھی نظر نہیں آئے گا، آسمان بھی نظر نہیں آئے گا، آنکھیں کھولیں گے تو نظر آئے گا نا۔ اب آنکھیں کھول ہی نہیں رہے ہیں، کتنی چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں، پھر بھی آپ ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ اصل میں اپنے اس کی بات ہے۔ میں تو ظاہری بات ہے، میں نے اپنا حساب دینا، میں نے آپ کا حساب تو نہیں دینا، اور نہ آپ نے میرا حساب دینا ہے۔ آخر مجھ سے کیوں مطالبہ ہے کہ جہاں شرک کی بو بھی آتی ہے، میں کہتا ہوں بو آ رہی ہے، آپ کہتے ہیں نا بو آ رہی، چلو کوئی نہیں، بعد میں تھوڑا سا یہاں رک جاتے ہیں۔ دنیاوی لحاظ سے کیا کرتے ہیں؟ جہاں کہیں وہ کچرے کا ڈھیر ہو، بدبو آ رہی ہو، مردہ پڑا ہوا، مردار پڑا ہوا ہو، تو وہاں کیا رک کے تھوڑی دیر سونگتے ہیں کہ وہاں سے تھوڑی دیر ہٹ جاتے ہیں، جلدی سے ہٹ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو کھلا شرک ہے، بالکل واضح دو چار، ان کو ہم شرک کہتے ہیں، ان کو مشرک کہتے ہیں، لیکن جہاں سے ذرا بو بھی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اس سے بھی پیچھے ہٹ جاؤ، اس کو بھی چھوڑ دو۔ یہ معاملہ ہے۔ باقی سرکار دو عالم کہنا آپ کہتے ہیں چھوٹی سی بات ہے، پہلے سرکار دو عالم کہا گیا، پھر سرور کائنات کہا گیا، پتہ بات بڑھتی گئی، اس کے بعد کہا گیا مختار کل ہیں۔ تو پہلا سٹیپ اٹھایا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر آگے بڑھ گئے۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے، اگر پہلے سٹیپ پر اس کو روک دیا جائے تو کیا وہ آگے جا کے اس طرح معاملہ کرے گا؟
تو کچھ اللہ کا خوف کریں، کچھ اللہ کی عزت اور اللہ کے وقار کی ذرا بھی آپ کو پرواہ نہیں ہے۔ شرک اللہ کو گالی ہے، کوئی بڑی گالی ہے اور کوئی چھوٹی گالی ہے، ظاہری بات گالی تو گالی ہی ہے، سب سے بڑی اور غلیظ گالی ذات کا شرک ہے۔ جس طرح اولاد اللہ کی ماننا یا نور میں نور اللہ کا عقیدہ، جس طرح مجدد الفسانی نے اپنے 100 نمبر خط کے اندر یہ عقیدہ مشرکانہ پھیلایا، اشرف علی تھانوی بھی اسی شرک کے اندر مبتلا، اعلیٰ حضرت بھی، سارے کے سارے، اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے درمیانی روش اختیار کر لی کہ یہ درمیانی روش، ابھی نور بھی ہیں جی نبی علیہ السلام، اور نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، بتاؤ مسئلہ ہی ختم کر دیا۔ تو اس انداز سے ان لوگوں نے شرک کے ساتھ بڑی دوستی رکھی ہے، اور انہوں نے توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا، ایمان کا بڑا ہی مذاق اڑایا، یقین کیجئے، بڑا ہی بدنام کیا انہوں نے، یقین کریں۔ تو یہ بہت بڑے مجرم ہیں، اور ان کی حمایت کرنے والے یاد رکھیے ان سے بڑے مجرم ہیں۔